السلام علیکم۔ کمپیوٹر سائنس اور اس کی ایک سب اسپیشلائزیشن ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں اور ان ایکسپرٹ فیلڈس میں سب اسپیشلائزیشنز بھی بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگ ڈیولپمنٹ میں یا پروگرامنگ میں ایکسپرٹ بنتے ہیں، بعض لوگ کوالٹی ایشورنس میں، بعض ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں، اور بعض لوگوں کی ایکسپرٹیز ڈیزائن میں ہوتی ہے۔ آج سے ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک یعنی سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کے اوپر ڈسکشن شروع کر رہے ہیں، جو ٹو سے دا لیسٹ از اے ویری کنٹروورشل ایریا ان سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس۔ کنٹروورشل میں نے اس لیے کہا کہ یہ بعض لوگوں کے نزدیک بہت اہم ہے اور میں ان میں شامل ہوں، بہت اہم سبجیکٹ ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض ہماری فیلڈ کے ایکسپرٹ سے سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر ایمفیسس ماڈرن ٹیکنالوجیز میں ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اتنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس ڈسکشن میں، اس کورس میں جو سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کا ہے، ہم ان سارے ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ آج سے چونکہ یہ کورس شروع ہو رہا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم پہلے لیکچر میں یہ ڈسکس کریں کہ سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ سافٹ ویئر پروسیس کیا ہے، یا کہنا چاہیے کہ پروسیس کیا ہے اور کیوں ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور مختلف پروسیس ماڈلز جو ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے مختصراً، اور پھر ہم اپنے پیرامیٹرز لے آؤٹ کریں گے فار سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور جب ہم یہ ڈیفائن کر لیں گے پھر آپ بہتر طور پر اکوپڈ ہوں گے اس کورس کو اور اس کورس کے کانٹینٹس کو سمجھنے کے لیے اور اس کورس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر دو بڑے کیمپس ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پروسیس کو اسٹڈی کرنا یا پروسیس کو امپروو کرنا از اے ویسٹ آف ٹائم۔ سم تھنک نو، پروسیس کو اسٹڈی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، پروسیس امپروومنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ ان دس کورس وی ول پروو دیٹ یس، سافٹ ویئر پروسیس is a very important area of specialization in software engineering، اور پروسیس امپروومنٹ ہم کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف اپروچز کیا ہیں۔ تو ان مختلف اپروچز یا جو ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں یا پروسیس امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ میجرمنٹ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور میرے نزدیک اصل جو کنٹروورسی ہے وہ پروسیس امپروومنٹ کی نہیں ہوتی بلکہ میجرمنٹ کی ہوتی ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ایک کریٹیو ایکٹیویٹی ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر پروسیس کو ہم امپروو نہیں کر سکتے یا پروسیس کو مینج نہیں کر سکتے، ان کا سب سے بڑا آرگومنٹ یہی ہوتا ہے کہ میجرمنٹ کرنے کے لیے ہم اکوپ نہیں ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ پروجیکٹس کی۔ تو یہ ایک اصل میرے نزدیک کانفلکٹ ہے یا مین پوائنٹ آف کنٹینشن ہے، جس میں میجرمنٹ کو ہم جو کہ میجرمنٹ ہے اور میجرمنٹ کو ہم اسٹڈی کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر پروڈکٹس کو کس طرح میجر کیا جا سکتا ہے، اور پھر سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا جو طریق ہے، جو پروسیس ہے، اس کو ہم کیسے میجر کریں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ ایک پریکٹیکل اسپیکٹ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کورس ہے، بلکہ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اٹس اے ویری امپورٹنٹ اوپن ایریا، جس میں گریجویٹ اسٹوڈنٹس آف کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہیو اے لاٹ آف کنٹریبیوشن ٹو بی میڈ۔ دوسرا یہ ہے کہ سافٹ ویئر پروسیس مینجمنٹ اور سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کے اوپر ایک بہت بڑی باڈی آف نالج اویلیبل ہے۔ اس باڈی آف نالج کو پوری طرح تو ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے ایک کورس میں، لیکن اس کے اندر ہم آپ کو ایک انٹروڈکشن اویلیبل ہو جائے گا کہ اس وقت وہ باڈی آف نالج کیا ہے، اور
ہم کیسے اس باڈی آف نالج سے جو دوسروں نے کام کیا ہوا ہے اس سے ہم اپنے انڈیویجول پروجیکٹس کو بھی، اپنے گروپ پروجیکٹس کو بھی، اپنے کارپوریٹ پروجیکٹس کو بھی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پروسیس کے اوپر کہ پروسیس کیا ہے. اگر آپ یو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ، پروسیسز آر پارٹ آف آور ڈیلی لائفز ان آل ایسپیکٹس. کوئی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے پاس پروسیسز نہ ہوں. ہمارے پاس ایک کمپیوٹر کو بنانا ہے، اس کو بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ پروسیس ہے. اگر آپ نے اپنی وہیکل کی سروس کروانی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ نے ایئر کرافٹ مینوفیکچر کرنا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. تو جو یہ بھی طریقہ کار ہے اس کو پروسیس کہتے ہیں. اینڈ دے آر بیسکلی اسینشیل فار ڈیلنگ ود کمپلیکسٹی ان دا ورلڈ. اف یو ہیو اے ڈیفائنڈ پروسیس دیٹ simplifies your life in a very complex world and very complex projects. And that process is basically a description of set of steps or set of activities that you must follow or perform to accomplish a task. یہ جو steps ہیں یہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ activity کیسے کرنی ہے. Most of these processes are descriptive in nature. They describe کہ یہ اسٹیپس آپ نے لینے ہیں. تو آپ کی جتنی کریٹیوٹی ہے وہ ان اسٹیپس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہے. تو پہلی بات جو ہم اسٹوڈنٹس کو بھی میں بتاتا ہوں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو کہ اتنے اپنی پروفیشنل لائف میں ان کو ایکسپیرئنس نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ پروسیس جو ہے وہ اس قدر اہم نہیں ہے اور وہ کریٹیوٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ ان کو ایکسپیرئنس نہیں ہوتا اس لیے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پروسیس جو ہے وہ انفیکٹ ہر چیز کے اندر ڈیفائنڈ ہے. انفیکٹ اگر آپ نے کتاب بازار سے خریدنی ہو تو اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے. آپ جوتوں کی دکان پہ جا کے کتاب نہیں خرید سکتے. یو ہیو ٹو گو ٹو اے بک شاپ. سو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف یور ہوم, ride on a vehicle, whether that's a car or a motorbike or a public transport. Then you go to a shop where books are sold, and then you go and search for the book in the section where it belongs. Comic books میں آپ کو میڈیکل سائنس کے اوپر کتابیں نہیں ملیں گی. تو اگر آپ ایک کتاب لینے دکان پہ گئے ہیں اور instead of going to a specific or particular section, you start searching from the first book you encounter in the store until you find where your relevant book is, you will spend a lot of time and energy. And as a thinking person, you will not do that. اور یہی پروسیس ہے. تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پروسیس is not going to bind you in chains. Rather, it is going to liberate you from doing lot of unnecessary and unguided things. تو پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, اور you should be very clear on one thing, and that is that process is not your enemy. Process is your friend. And this applies in all walks of life. Software engineering or computer science is no different. دوسری چیز یہ ہے کہ پروسیس کے اندر جو بہت سارا ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے نالج سے, دوسروں کے ایکسپیرئنس سے بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتے ہیں. اور ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نالج ری یوز کا. وہ نالج ری یوز پروسیسز میں ڈاکومنٹ ہونے کی وجہ سے ایپلیکیبل ہو جاتا ہے. اگر ایک شخص نے ایک کام کو کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے تو وہ اس کو ڈاکومنٹ کر لے اور آپ کے لیے وہ انفارمیشن اویلیبل ہو جائے. آپ اسی طریق کو فالو کرتے ہوئے وہ یا اس جیسے مختلف کام کر سکتے ہیں. ان کے اسٹیپس کے اندر ویریشن ہو سکتی ہے. آپ نئی کریٹو ایکٹیویٹیز اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں.
آپ اپنی کریٹیوٹی کو فوکس کر سکتے ہیں اس ایپلیکیشن ایریا میں جو کہ جس پر آپ کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ نئے طریق سے اس سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو فالو کریں. تو یہ جو ایک محاورہ ہے کہ یو ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل، دس از ایگزیکٹلی اپلیکیبل آن فالوئنگ اے پروسیس. تو جو آپ کا پروسیس ہے یاد رکھیں وہ آپ کو فوکس کرتا ہے، آپ کی انرجیز کو، آپ کی ریسورسز کو اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو فوکس کرتا ہے آن دا پرابلم ایٹ ہینڈ. اٹ ڈز ناٹ بیکم اے ہنڈرنس، rather it helps you on focusing on the problem that you are solving. تو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کو یہ ڈاکومنٹ کرتا ہے. اسی طرح جو پروسیسز ہیں وہ آپ کی کریٹیوٹی کو کل نہیں کرتے بلکہ ان کو پراپرلی چینل کر دیتے ہیں. ہاں یہ بات بھی ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس cumbersome ہو رہا ہے for a particular problem, or you have experience enough that you can skip some of the steps. تو processes جو ہیں good processes جو ہیں they allow you to do that. اب ہم کچھ processes کی examples ڈسکس کر لیتے ہیں جیسا ایک دو میں نے پہلے بھی بتائی تھی. اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک مائکرو ویو اوون کو آپریٹ کرنا ہے تو اس کا جو آپریشن کی ڈسکرپشن ملتی ہے وہ بھی اس مینول میں ڈاکومنٹڈ ہے، وہ بھی ایک پروسیس ہے. یا آپ نے اپنی وہیکل کی ریگولر مینٹیننس اینڈ چیک اپ کروانا ہے تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے. بلکہ جو کوکری بکس ہیں اس میں جو ریسیپیز ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں، وہ جو اسٹیپس ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں وہ بیسکلی ایک کوکنگ پروسیس ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے کا ایک پروسیس، ایک کمپیوٹر پروگرام بنانے کا ایک سیلف ایک پروسیس. اسی طرح بینکس کے جو پروسیجر مینولز ہوتے ہیں وہ بھی ایک پروسیس ہیں. اینڈ ایچ آف دیز پروسیجرز آر ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ بینکس. آپ مثلاً ایک بینک میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی مجھے پرسنل لون لینا ہے، یا مجھے وہیکل کا لون لینا، آٹو لون لینا ہے، یا مجھے بزنس کا یا ایگریکلچر کا لون لینا ہے. مختلف بینکس اس قسم کے لونز آفر کرتے ہیں. So each of them has a defined set of processes that you have to go through. And if you survey a couple of banks or more, you would find that each bank has certain things which are common and certain things which are not common. And so each bank has specialized its own process to meet its specific needs. تو وہ بھی ایک پروسیس ہے. اسی طرح اگر آپ ایگریکلچرل اسپیکٹ سے دیکھیں تو کراپس کو گرو کرنے کا، ان کو سو کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور ان کو ہارویسٹ کرنے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. تو آپ پروسیس سے کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکتے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا موسٹ آف دا ٹائم کہ ہم ایک پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن وی آر فالوئنگ اے پروسیس. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، دوز آف اس ہو ان دا انڈسٹری بلیو دا سافٹ ویئر پروسیس مینجمنٹ اینڈ امپروومنٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایریا آف ایکسپرٹیز اینڈ اسپیشلائزیشن in software engineering. We say that you should first of all know what your process is and then set up a goal, okay, this is where I want to go, and then you try to achieve that. تو اس طرح جو مختلف سافٹ ویئر اور نان سافٹ ویئر پروسیسز ہیں، ابھی تک تو جو ہم نے فوکس کیا ہے وہ نان سافٹ ویئر پروسیسز کے اوپر ہے. اب ہم سافٹ ویئر پروسیسز کے اوپر دیکھتے ہیں. لیکن پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سافٹ ویئر کی جو پرابلمس ہیں وہ کس قسم کی ہیں. ٹپکلی وی فائنڈ دیٹ سافٹ ویئر پرابلمز آر آف ٹو ٹائپ. نمبر 1 دے آر ٹیکنیکل اینڈ نمبر 2 دے آر سسٹمک.
So those problems which are technical typically need technical solution. اگر آپ کے let's say کہ you are running into compilation problems or you are running into جہاں آپ کے کمپیوٹر کی میموری بڑھانی ہے یا آپ کو بہتر کمپائلر یوز کرنا ہے یا آپ کو پرسنل کو تھوڑی سی ٹریننگ دینی ہے یا تھنگز دیٹ آر ٹیکنیکل ان نیچر یو آر فیسنگ ٹیکنیکل ڈفیکلٹیز، وہاں پر آپ ٹیکنیکل سولوشن پہ فوکس کریں گے. اینڈ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے نیکسٹ از پروبیبلی not understood by you at this point. Some of you, I'm sure a lot of you will understand this. And the technical problems are easier to understand and they are easier to solve. یہ وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض آپ میں سے بچوں کو نہ سمجھ آئے. But that's the fact. جو ٹیکنیکل پرابلمس ہیں ان کو نسبتاً آسانی سے سالو کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹیکنیکل پرابلمس کی ٹیکنیکل سولوشنز اویلیبل ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ وی ہیو سسٹمک پرابلمس اینڈ دیز پرابلمس آر ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ڈیفیکلٹ ٹو سالو. یہاں پر آپ کو پروسیس اور مینجمنٹ سولوشن چاہیے. دیز آر سولوشنز وچ ڈیل اور وچ انوالو پیپل. اور whenever you have people or whenever you have to change people's behaviors, there is a difficulty, there is an added difficulty. کیونکہ لوگوں کی اپنے بیک گراؤنڈ ہے، لوگوں کی ایکسپیرئنس ہے، لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے، ان کو ایک کوہرنٹ مینر میں آرگنائز کرنا، ان کو ایک کلچر میں، ایک بیٹر ورکنگ کلچر میں انوالو کرنا اور پھر اس سے ایک سلوشن بنانا سو دیٹ یور سسٹمک پرابلمز آر سالو از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اب ہم کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر کی جو پروسیسز ہیں، سافٹ ویئر کی جو ٹاسکس ہیں، ان کو اگر ہم نے جو ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو ہم نے سالو کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں ان پروسیسز کو، ان ٹاسکس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور ہمیں ان ٹاسکس کو اور ان پروسیسز کو میجر کرنا پڑے گا اور پھر ہم اس کے بعد امپروومنٹ کی بات کر سکتے ہیں. اب یہ میجرمنٹ کیا ہے یا سافٹ ویئر کو پروسیس کو کنٹرول کرنے کی بات کیا ہے یا امپروو کرنے کی بات کیا ہے، یہی چیزیں ہیں جو کہ ہم سارا سیمسٹر ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو پروسیس کی پرابلمز ہیں یا پروسیس کی جو ایشوز ہیں اس میں ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ بات اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے کنٹرول کرنا ہے یا میجر کرنا ہے اور امپروو کرنا ہے تو وہاں آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ بھی ساتھ انوالوڈ ہوگی. اب آپ کمپائلرز اور ڈی بگرز کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، یو آر ناؤ ڈیلنگ وتھ پیپل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایز اے ڈسپلن از اے ہیوج ڈسپلن اینڈ ود ان دیٹ اٹ ہیز مینی پروسیسز اینڈ دے کنسسٹ آف requirements engineering processes and design processes, coding practices and procedures, and then we have CM processes, quality assurance processes, and testing processes. And each of these processes are executed by experts or specialists within the software engineering community. اور ان سب پروسیسز کو ہم نے کنٹرول بھی کرنا ہے، میجر بھی کرنا ہے اور پھر امپروو بھی کرنا. دیٹس آر الٹیمیٹ گول ان ڈیولپنگ ہائی کوالٹی سافٹ ویئر پروڈکٹس. تو جو پہلا فوکس ہمیں پروسیس کی بات کرتے وقت ملتا ہے وہ یہ کہ وی ہیو ٹو ڈو دس ان اے ویری آرگنائزڈ مینر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر پروسیس کیا ہے. تھوڑا سا فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں.
software process is a set of tools, methods, and practices that people use to produce software and related products. اب سافٹ ویئر کو پروڈیوس کرنے میں جو ایکٹیویٹیز اور ٹولز اور میتھڈز اور پریکٹسز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر پروسیس. اور پروڈکشن کے اندر ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے اور مینٹیننس بھی شامل ہے. اور جو ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں اس میں ہمارا پروجیکٹ پلان بھی ہے, اس میں ہمارا کوالٹی ایشورنس پلان بھی ہے, اس میں ہمارا سی ایم پلان بھی ہے, ڈیزائن ڈاکومنٹس بھی ہیں, اینڈ آف کورس دا کوڈ وچ رنس. اب اس ڈیفینیشن کے اندر لوگوں کا بھی ذکر ہے. پیپل آر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ پروجیکٹ. گڈ پیپل, highly qualified people usually produce high quality software. But good people, even best people, best professionals need a set of activities to work together. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف بہترین لوگوں کو, بہترین سافٹ ویئر پروفیشنلز کو ہائر کر لیں اور آپ کو پروسیسز کی کوئی ضرورت نہیں. بہترین یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہونے کے بعد کمپیوٹر پروفیشنلز کو ایک انوائرمنٹ میں, ایک ٹیم میں, ایک آرگنائزیشن میں کام کرنا پڑتا ہے جہاں پر مختلف لوگ مختلف طریق سے سوچتے ہیں. They need to communicate with people of different talent, different skills. Process provides that mechanism. It provides the communication tool to best people in the world. Let's say if I hire a best C++ programmer and a best Fortran programmer on one project, they are of probably no use to me because they cannot communicate with each other. Now this is a very simplistic example, of course, but what I want to say is that even the best of the best people require the necessary process to communicate with each other in order for the project to be successful. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر پروسیسز کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. نمبر 1, it requires creativity. Number 2, it requires interactions between a wide range of different people. Software processes also require good engineering judgment on part of the professionals. It requires background knowledge of both the area in which work is being done, that is the domain knowledge, and also the knowledge in the process of the knowledge of the process which is being executed. And there is another point that when you are working on a project, there are people who have different backgrounds and their knowledge bases are different from each other, which brings us to the final point, which is that each one of the participant has different experience in technology, in processes, in application domain, and so forth. تو جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو سافٹ ویئر پروسیسز ہیں ان کی بعض کیریکٹرسٹکس ہیں اور ان میں سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ یہ کریٹیوٹی کو انکریج کرتے ہیں. اینڈ دس از آفن دا پوائنٹ وچ از یوزڈ بائی opponents of process management اور process improvement. لوگ کہتے ہیں کہ جو پروسیسز ہیں وہ ڈم لوگوں کے لیے ہیں, وہ کریٹیوٹی کو کل کرتے ہیں. اینڈ دا ٹروتھ از opposite. Processes actually encourage you to focus on those areas which require creativity. And
That is a very important message that I want you to take home. That processes do not kill creativity. اب ہم کچھ سافٹ ویئر پروسیسز کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جو کہ پہلے بھی میں نے بتائی تھیں. جسٹ ٹو ریفریش یور مائنڈس ناؤ. سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ پروسیس SDLC جس کو ہم کہتے ہیں, سیلف اے ہیوج سیٹ آف پروسیسز. دین وی ہیو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیسز, اور یہ بھی مختلف طریقے کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. کوالٹی ایشورنس پروسیسز ہیں, چینج مینجمنٹ پروسیسز ہیں, ڈیزائن پروسیسز ہیں, ٹیسٹنگ کے پروسیسز ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو ڈسپلن ہے اٹ از فل آف پروسیسز. سو دیر از نو رننگ اوے فرام پروسیسز. وی بیٹر لرن ٹو manage our processes and to improve them. So the basic concepts of process management is to develop products according to a plan and develop a plan to improve on how you develop products. First, you use plans to develop products, and then you plan your products so that they get improved over time. They get improvements over time. So the basic principle is that of statistical process control, which has been used very successfully in different fields. اور statistical process control کا جو fundamental benefit ہے, جو primary benefit ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری future performance ہے وہ پرڈکٹیبل ہو جاتی ہے انڈر دا اسٹیٹسٹیکل لمٹس. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بظاہر ایک مشکل کانسیپٹ ہے. ادروائز اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرفارمنس ہے وہ پرڈکٹیبل ہونی چاہیے انڈر این اسٹیبلش اسٹیٹسٹیکل لمٹس, کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارے یہ پیرامیٹرز ہیں ان پٹ کے اور یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اور ہم اس طرح کام کریں گے تو ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ اس رینج کے اندر آنے چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, تبھی ہم پریڈکشنز کر سکتے ہیں. اب آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو پریڈکشنز کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ برج ہم بنا رہے ہیں مثلاً, وہ برج اتنی دیر میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ابھی وہ برج کا ڈیفائنڈ پلان نہیں بنا ہوتا, کوئی ڈیٹیلڈ کنسٹرکشن لے آؤٹ نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود ایک پریڈکشن ہوتی ہے کہ ایسے برج بننے میں اتنا وقت لگتا ہے. یا ایک کانسیپٹ کار آتی ہے لیٹس سے کہ جو کہ فیول ایفیشینٹ بھی ہے اور اٹس گڈ آن دی انوائرمنٹ, تو اس کی بات ہم کہتے ہیں جی 3 سال میں تیار ہو جائے گی. اب یہ ایک پریڈکشن ہوتی ہے, حالانکہ 3 سال کا ڈیٹیلڈ پروجیکٹ پلان اویلیبل نہیں ہوتا, لیکن ایک ایسٹیمیٹ آف ورک اویلیبل ہوتا ہے. اور چونکہ انجینئرنگ کی مختلف برانچز, جن میں الیکٹریکل انجینئرنگ اور سول انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ شامل ہیں, یہ بہت عرصے سے اسٹیٹسٹیکل کنٹرول کے اندر ہیں, اور اس وجہ سے ان کی جو کمپلیشن ہے یا ان کی جو پرفارمنس ہے وہ پریڈکٹیبل ہوتی ہے. اینڈ دس ہیز بین یوزڈ ان دیئر ایریاز ویری افیکٹولی. ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی ناٹ ڈو دیٹ فار سافٹ ویئر پروجیکٹس آلسو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹو obtain کنسسٹنسی اینڈ فار گیٹنگ بیٹر ریزلٹس it is necessary to improve the process. پہلے آپ نے اپنے پروسیس کو ایک پریڈکٹیبل بنایا, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم صرف اس پریڈکٹیبلٹی میں نہ رہیں بلکہ ہم اپنی پریڈکٹیبلٹی کو یا اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو اگلے پروجیکٹ کے لیے بہتر کریں. اینڈ دیٹ از انٹرنسک ان پروفیشنلزم کہ whenever you want to do your tasks again or you want to
learn new things to improve yourself. And this is basically the driving force for development, for new development. جتنی انہانسمنٹ اور پروگرس دنیا میں ہوتی ہے وہ اسی کانسیپٹ سے ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر. یہی کانسیپٹ ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ میں لانا چاہتے ہیں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں لانے کی بات کرتے ہیں. تو انلیس ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ ہم اس وقت کہاں پرفارم کر رہے ہیں یا ہم کہاں لائق کر رہے ہیں فار دیٹ میٹر، اس وقت تک ہم بہتر پرفارم نہیں کر سکتے یا ہم بہتر پرفارم کرنے کا کلیم نہیں کر سکتے. And to do that, we need to bring our software projects into statistical control. The basic principle of putting any project in statistical control or the implementation of statistical control is through measurement. اور یہ وہی بات تھی جو اس لیکچر کے شروع میں نے آپ سے کی تھی کہ میجرمنٹ کے بغیر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. اور یہی وہ کنٹروورسی ہے، یہی وہ مین پوائنٹ آف کنٹینشن ہے کہ ہم چیزوں کو سافٹ ویئر میں میجر کیسے کرتے ہیں. کسی ہارڈ ویئر کی پروڈکٹ کو، کسی سول انجینئرنگ کے پروجیکٹ کو، کسی الیکٹریکل سرکٹ کو میجر کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ایکچولی سی دم. لیکن سافٹ ویئر پروجیکٹس کو میجر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. بہرحال میجر کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کانفیڈنس کے ساتھ، نالج کے ساتھ یہ نہیں کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امپروو کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو کنٹرول کر کے میجر نہیں کرتے، ہم اس کو نمبرز میں اس کے اوپر بات نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کانفیڈنٹلی اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں رکھ سکتے. ہماری نالج اسٹارٹنگ ہو سکتی ہے، ہماری نالج پارشل ہو سکتی ہے، لیکن کمپلیٹ نالج اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو اف یو آر ایبل ٹو ایکسپریس دیم ان numerical values. And this is again, I'm introducing a new controversy, but this is the view of many in the industry. جب تک آپ ایکچوئل نمبرز میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نہیں جان سکتے کہ یہ اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن کیا ہے. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نمبرز کو بغیر کنٹرول کیے یا جو میجرمنٹس آپ نے لی ہیں بغیر ان کے پیچھے ایک کانسیپٹ کو ریلیٹ کیے اور ایک نالج کو ریلیٹ کیے آپ یوز نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ پروسیس امپروومنٹ اور میجرمنٹ سے لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے سے پینلائز کیا جائے گا and these numbers will be used against us. So that worry is very valid, very reasonable thing to consider whenever you are measuring a software project or trying to improve the process. You need to be very careful that you don't start measuring people's abilities with it and you don't penalize them in any way. So you need careful planning and preparation, and you must be able to translate the data that you have collected, the measurements that you have collected, into reasonable results, so that, or reasonable interpretations, so that you can make good judgment. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ مثلا میجرمنٹس کر رہے ہیں and you find that in certain programmers code there are a lot of errors relating to the memory leaks, اور آپ اس کو کیسے آپ ڈیل کریں گے؟ what does that indicate you? now you can say کہ جی اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس میموری لیکس کی ایررز آ رہی ہیں مثلا تو we need to provide training to that personnel instead of measuring or blaming that resource. If that resource needs training so that he needs to learn something about or improve his skills on memory management, for example, then you need to do that. And that is how you have developed
taken appropriate action in the direction of improving the processes and improving the human resources. لیکن اگر آپ وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں اور اس ریسورس کو پینلائز کریں یا اس ریسورس کو کے لیے پرابلمس کریٹ کریں ود ان دا پروجیکٹس اور ود ہز اور ہر ٹیم میٹس then that's a very serious problem. And unless people have confidence that you will not do that, they will not be cooperating with you in collecting those measurements. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جس لیے لوگ پروسیس امپروومنٹ سے گھبراتے ہیں. وہ اصل میں امپروومنٹ سے نہیں گھبرا رہے ہوتے, وہ ان میجرمنٹس کو کلیکٹ کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. وہ اس کرنٹ اسٹیٹ کو پہ پہنچنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں جس میں ان کی ویکنیسز جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں. سو پیپلز فیئرز اینڈ موٹیویشنز ہیو ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. دا ریزلٹس ہیو ٹو بی ویوڈ ان لائٹ فرام دی پرسپیکٹو آف امپروونگ دی کلچرل اینڈ ٹیکنالوجیکل اینڈ مینجمنٹ اورینٹڈ ایکٹیویٹیز of the organization and to improve the process. The purpose of process improvement is not to defame or to criticize individuals who are working for that organization. This is a very important point. There's another important part, and that is that sometimes measurements, if they are overzealously collected, can degrade the process because they are expensive and disruptive. For example, if you decide to collect measures every hour on each work day, then obviously this is not going to be a very productive way to collect data. And so you have to be very careful in choosing the frequency of collecting these measurement related data. Not only you should not use them against the personnel, but also you should coordinate with them to facilitate the collection of data. Overzealous collection or very little collection are both inappropriate. اب ہم تھوڑی سی بات ایک ریلیٹڈ ٹاپک پروسیس ماڈلس کے اوپر کرتے ہیں. ہم obviously all of us are familiar with lot of different models, lot of different SDLC models, I would say. They are part of process definition, because a process model is a simplified description of a process presented from a particular viewpoint. اب مختلف پروسیس ماڈلز آپ کو پتہ ہیں. واٹر فال ماڈل آپ کو پتہ ہے, ڈیولپمنٹ ٹیسٹنگ ماڈل ہے وہ آپ کو پتہ ہے, یا اور ماڈلز ہیں جن کے اوپر ہم سو ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے. مختلف ماڈلز ہیں, آل آف یو آر فیملیئر ود دیم. اسپائرل ماڈل ہے, ویری کمپلیکیٹڈ, ویری یوزفل ان سم ایریاز. یہ سارے ماڈلز جو ہیں یہ ایک پرسپیکٹو سے ایک پروسیس کو دکھاتے ہیں. مثلا جو اسپائرل ماڈل ہے اس کی بیسک جو فلاسفی ہے وہ رسک اسیسمنٹ ہے کہ آپ رسکس کو اسیس کرتے جائیں, منیمائز کرتے جائیں, یو ٹیک اے نیو سیٹ آف رسکس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح اور ماڈلس ہیں. ریپڈ ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, جو اب نئے ماڈل آ رہے ہیں جو کہ دے آر ویری فاسٹ. آپ ڈیلی بلڈ کریں, ڈیلی انٹیگریشن کریں, ٹیمز میں کام کریں اینڈ سو فورتھ. ویری فاسٹ, ویری ریپڈ ڈیولپمنٹ. تو مختلف قسم کے ماڈلز ہیں, سم فار دا لارج ٹیمز, سم فار اسمال ٹیمز. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. براڈلی اسپیکنگ یہ دو بڑے گروپس میں آ سکتے ہیں. ہم کو کہہ سکتے ہیں جی کورس گرینڈ پروسیس ماڈلز ہیں اینڈ فائن گرینڈ پروسیس ماڈلز. تو جو کورس گرینڈ پروسیس ماڈلز ہیں وہ دے پرووائڈ یو این اوور آل ڈسکرپشن آف ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز.
they do not tell you how to enact a process. اور بڑے بڑے کورس گرینڈ لیول پروسیسز کے اوپر میں نے آپ سے ابھی بات کی کہ واٹر فال ماڈل ہے, اسپائرل ماڈل ہے, اس طرح اور ماڈل ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے اوپر بھی ہیں. پھر فائن گرین ماڈلس ہیں, دے پرووائڈ یو ویری ڈیٹیل اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنگس. تو یہ بات بھی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ غور سے سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈسپلن کو دیکھیں تو فل آف ماڈلس, فل آف سافٹ ویئر پروسیس ماڈلس. کوئی یہ ماڈل یوز ہو رہا ہے, کوئی وہ ماڈل یوز ہو رہا ہے. بٹ اگین سم آف اس یوز دم ود کیئر, سم آف اس جسٹ یوز دم ناٹ نوئنگ وٹ دے یوزنگ. اور اس چیز کو ہم یہاں پر اس اسٹیٹس کو ہم بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اینڈ دس کورس ول انیبل یو, will equip you with enough knowledge to go and dive into a new area of expertise, a new area of specialization, جو کہ آپ کے لیے نیا ہے. اور with modern technologies, with new software development techniques, with new compilers and new debuggers and new software development environments and whatnot, improve the process as well, solve the technical problem, now solve the systemic problems as well. یہ کچھ باتیں ماڈلس کے اوپر کی ہیں. اب ہم پروسیس امپروومنٹ پہ کچھ بیسک باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ کیا ہے. ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے آبویسلی, ویل ٹیک اپ ایچ اسٹیپ ان ڈفرنٹ ٹائمس. تو اب ہم بات کرتے ہیں پروسیس امپروومنٹ کی. پروسیس امپروومنٹ کی آبجیکٹیوس کیا ہو سکتے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. آپ کیوں امپروو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کسی بچے سے ہم پوچھیں کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو امپروو یور گریڈس, آبویس کوشچن ہو سکتا ہے, آنسر ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریوارڈ فرام مائی پیرنٹس, اور آئی وانٹ ٹو گیٹ ٹو اے بیٹر کالج, اور آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور این انجینئر اور واٹ ایور. So the objectives have to be very, very clear. تو پروسیس امپروومنٹ کے جو آبجیکٹیوس ہیں ان کو اگر ہم شارٹ لسٹ کریں تو نمبر 1 از کوالٹی امپروومنٹ, نمبر 2 از اسکیڈول ریڈکشن, نمبر 3 از ریسورس ریڈکشن. پہلا تو بڑا آبویس ہے جی, وی وانٹ ٹو ہیو ہائی کوالٹی سافٹ ویئر پروسیس, ہائی کوالٹی سافٹ ویئر پروڈکٹ. اور اگر ہماری کوئی سسٹمک پرابلمس ہیں so they must be solved, and the way to solve them is improve our process. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, technical problems are easy to solve. It's usually the systemic problems which take away the quality. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی, obviously آپ کا جو economics ہے, economics related to software is going to improve because your product will be appreciated by the customers, and so you'll sell more of them and you can make more money, and that's the economics aspect of process improvement. دوسری چیز یہ ہے کہ schedule reduction. Time to market is key in this new world. You need to have your product on time or before time available to your customers. Otherwise, the guy on the other street or next street will bring his or her product to the market. So schedule reduction not only enables you to market your product on time, but it also saves you a lot of money by reducing unnecessary repetitive tasks, by saving a lot of time on removing mistakes and so forth, which are introduced in the product because of your systemic problems. تو دونوں چیزوں کو میں نے لنک کر دیا, کوالٹی کو بھی اور اسکیڈول ریڈکشن کو بھی سافٹ ویئر اکنامکس کے ساتھ. اور تیسری ہے ریسورس ریڈکشن. ریسورس ریڈکشن از آلسو اے ویری انٹرسٹنگ ایریا ایز فار ایز دی پروجیکٹ as far as the objective of process improvement is concerned. Unless you know what your current process is
and you are willing to improve them, you will probably not know how many resources are required for this project. Although some help is available in project planning, but if you really want to optimize your resource utilization, you can do that by getting into the process improvement exercise. Now, this can be human resource or other resources. And as we go along in this course, we'll learn different techniques to achieve the objectives of software process improvement. اب آپ نے ایک اور بات کرنی. آج چونکہ مختلف ٹاپکس انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اس لیے میں ایک اور ٹاپک آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ ہے پلاننگ سے متعلق. کہ آپ ولی نیلی ون فائن مارننگ یو کانٹ ڈیسائڈ ٹو ہیو پروسیس امپروومنٹ, یو نیڈ ٹو پلان فار اٹ. So you need to ask what are the improvement goals. You need to ask how can we introduce process improvements to achieve those goals. So you're getting specific here. And how should improvements be controlled and managed? And this is very, very important. You cannot try to change your entire corporate culture or all of your software personnel in 1 week or 1 month or 1 year for that matter, if it's a large organization. If it's a small to medium organization, maybe. But you need to answer these 3 questions to be able to properly plan your process improvement efforts. اب اس کے لیے نہ صرف آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی بلکہ آپ کو اپنی انٹائر ٹیم کو آن بورڈ لینا پڑے گا. That means you must explain to them کہ ہم process improvement کیوں کرنا چاہتے ہیں. Whenever you try to bring new things into an organization, there is going to be resistance. And that resistance is going to be from all sorts of people. From top management sometimes to lower cadre of technical staff. And so you have to be very, very clear, and you have to explain to your people why you are getting into this exercise of software process improvement. اس کے لیے وہ جو objectives ہیں, quality improvement, schedule reduction and resource reduction, اس کو outline کرنا پڑے گا. There may be fears on part of some of the people کہ جی ہماری جاب چلی جائے گی, ہمیں یہ چیزیں نہیں سیکھنی پڑیں گی, how would company deal with us, and so forth. And this is something you need to have answers when you go to them. You need to provide them assurances. You need to tell them the truth. You cannot say کہ جی یہ نہیں ہوگا اور پھر آپ وہ کر دیں. That is going to lower the morale and actually destroy the morale or camaraderie of the entire software team. تو ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ جب آپ پروسیس امپروومنٹ کی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اینڈ یو نیڈ ٹو کنوے دیٹ ٹو دا رینک اینڈ فائل. ایوری باڈی شوڈ بی آن بورڈ. یس دیر ول بی کنسرنس, yes, there will be problems, but that's what you need to solve. And that's what the systemic problems are. And so unless you address them in face, that is directly with the people, you will not be able to conduct the software process improvement exercise. You should tell them this is in their benefit. It behooves them to have software process improvement exercise for them individually as well as for the corporate or for the organization. اس بات کہنے کے بعد let's now
discuss, or actually describe only, because discussion is all about this course, is we need to lay out the steps for software process improvement. The steps are: number one, you need to understand the current status of development processes. So the first thing you need to know is, where are you now? Number two, you need to develop a vision for the desired process. Number three, you need to develop a list of required process improvement actions and prioritize them. That is, you need to say, okay, I want to improve these 3 or 4 or 5 processes in this first go. Number 4 is then you need to develop a plan or procedures to implement the desired, to achieve the target. That is, implement the desired procedures جو کہ آپ نے ابھی ڈیولپ کیے ہیں. Fifth point is that you need to execute your plan and commit your resources. یہ وہ 5 اسٹیپ ہیں جو بیسک اسٹیپس ہیں. And since the process improvement activity is a very repetitive activity, the 6th and a very important point is you go to step 1, جہاں پر آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے, کرنٹ پروسیسز کیا ہیں, اور ان میں سے پھر ہم نے کس کو امپروو کرنا ہے. یہ ایک ریپیٹیٹیو کنٹینیوسلی ہیپننگ تھنگ ہے, دیٹ اٹس آلموسٹ نیور اینڈنگ. لیکن دیٹس ناٹ discouraging thing or disappointing, because these individual phases or activities, or I would say process itself, is very organized. اس میں آپ جو بھی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں, جن پروسیسز کو بھی آپ نے امپروو کرنے کے لیے سلیکٹ کیا ہے, ان کو آپ ایک گو کے اندر اچیو کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے ایک انٹروڈکشن لیا on software process, what process models are, what are the variations, and what are the important basic steps of software process improvements. Thank you.